إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما شہرنشین پر رونق افروز معزز علماء و زعماء عزیز رفقاء و شرکاء قابل صد احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ دین پر استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داران کو توفیق دی کہ اس جیسے جلسے منعقد کیے جائیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکے اور ایمان میں اضافہ کر سکے۔ ذمہ داران کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے ساتھ ساتھ منتظمین کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس زرین مناسبت سے علمی خدمت کر سکوں اور استفادہ کر سکوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ساری کوششوں کو کاوشوں کو خالصتاً لوجہ اللہ بنائیں اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائیں۔ صحابہ کرام میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ ذو الالوہیۃ والمعبودیۃ علی خلقہ اجمعین۔ اللہ کی تعریف یہ ہے، اللہ کا معنی یہ ہے کہ ساری مخلوق پر جس کی بندگی اور جس کی عبادت فرض ہے، لازم ہے، وہ عظیم ذات، وہ عظیم ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کہلاتی ہے۔ صحابہ کرام نے مختصر طور پر، بالخصوص ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مختصر طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ معرفت پیش کی یا لفظ اللہ کی تعریف بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور ولادت سے مسلمان بنایا اور اسلام پر اللہ نے استقامت عطا فرمائی، اور اسلام کی جو سچی ترجمان جماعت ہے اس جماعت سے اللہ نے ہم اور آپ کو وابستہ رکھا۔ ہمارا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کو جانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اللہ کی معرفت کیسے ممکن ہے؟ اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے ذریعے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے اللہ کے بہترین نام کون سے ہیں، اللہ کی صفات کون سی ہیں، صفات ذات کیا ہیں، صفات افعال کیا ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ پر ایمان لانے میں کن کن غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے
تمثیل کی غلطی سے بچنا چاہیے، تعطیل کی غلطی سے بچنا چاہیے، تکییف کی غلطی سے بچنا چاہیے، تحریف کی غلطی سے بچنا چاہیے۔ ان غلطیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو مخلوق کی طرح قرار نہ دیا جائے اور اللہ کی صفات کی کیفیت متعین نہ کی جائے، اللہ کی صفات کو بے معنی قرار نہ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں تعویل نہ کی جائے، معنوں کو توڑ موڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ اللہ کو اللہ کے کاموں میں ایک جاننا، اللہ کو خالق، رازق، موت و حیات کا مالک، کائنات کا نظام چلانے والا، مدبر، شفا اور شفاعت کا اختیار رکھنے والا، علم غیب جاننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الربوبیت ہے، ایمان باللہ کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ ہر طرح کی عبادت اللہ کے لیے انجام دی جائے، چاہے وہ عبادت صوم و صلات کی شکل میں ہو، حج و زکوٰۃ کی شکل میں ہو، بدنی عبادتیں ہوں، مالی عبادتیں ہوں، زبانی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے انجام دی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت یا توحید عبادت کہلاتی ہے۔ جب تک آپ توحید کی ان 3 قسموں کو نہیں سمجھیں گے، آپ کا اللہ پر ایمان درست نہیں، اور جب اللہ پر آپ کا ایمان درست نہیں ہوگا تو کیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان اپنے اندر رکھ سکتے ہیں؟ یہ فرض اور واجب درجے کا علم ہے ہر مسلمان کے لیے، اور اس سے کسی کے لیے راہ فرار نہیں۔ معزز حاضرین، بات جب چھڑ گئی ہے رب کی معرفت کی، تو کچھ غلطیوں کی جانب نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے جو ہمارے معاشرے میں غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر رائج ہیں۔ جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا کے نام سے یاد کرتے ہیں، آج بھی ہمارے بعض فضلاء نے اللہ کو خدا کے نام سے یاد کیا۔ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ عربی زبان ہی میں لفظ اللہ کا کوئی بدل نہیں، تو دوسری زبانوں میں اللہ کا بدل خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ جو نام قرآن میں وارد ہیں، جو نام حدیثوں میں ثابت ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ان ناموں کے علاوہ اگر آپ خدا سے یاد کریں گے تو بہت ممکن ہے کہ یہ الحاد کی ایک شکل ہوگی، کیونکہ یہ لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دوسری غلطی جس کی جانب نشاندہی کرنا انتہائی ضروری ہے، جب ترجمہ کیا جاتا ہے اس حدیث کا، حدیث کے اس ٹکڑے کا، والذی نفس محمد بیدہ یا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، گمراہ فرقے جو جہمیہ سے نکلے ہیں، اشاعرہ کہلاتے ہیں، ماتریدیہ کہلاتے ہیں، اور کبھی معتزلہ کہلاتے ہیں، کبھی مرجئہ کہلاتے ہیں، شریعت پر عقل کو اہمیت دینے والے، تعویل اور تعطیل کرنے والے، توحید الوہیت سے ناواقف رہنے والے گمراہ فرقے اس حدیث کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ یہ بڑی سنگین غلطی ہے۔ صفت ید، اللہ کی صفت جو ہاتھ کی صفت ہے، اس کا انکار کرنا ہے، جس کی وجہ سے ترجمے میں تحریف کی جاتی ہے۔ لہٰذا ید کا ترجمہ ہاتھ سے کرنا چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ معزز حاضرین، بہتر ہے کہ جب کبھی ہم اللہ کا ذکر کریں تو واحد کے لفظ سے کریں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہنے کے بجائے، جمع کے بجائے
واحد سے ذکر کریں، یہ اللہ کی توحید سے قریب ترین بات ہے۔ قرآن مجید میں کبھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے الفاظ اپنے لیے استعمال فرمائے ہیں، جیسے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ ایک ہونے کے باوجود جمع کے الفاظ استعمال فرماتا ہے، یہ بتانے کے لیے اپنی تعظیم، اپنی بڑائی، اپنی کبریائی۔ یا مفسرین نے کہا کہ جو کام اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لیتا ہے ان کاموں کو اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے واحد کے بجائے جمع کے الفاظ استعمال فرماتا ہے، جیسے قرآن کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا اور اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصے سنایا کرتے، قرآنی قصے، سابقہ قوموں کے احوال سنایا کرتے، اخبار سنایا کرتے۔ اللہ فرما رہا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو بہترین قصے سناتے ہیں۔ قصے سنانے والے جبریل علیہ السلام ہیں۔ ایسی کچھ اور باتیں ہیں جو غیر ارادی طور پر ہماری زبانوں سے سرزد ہوتی ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لیکن ان امور کی جانب توجہ دینی چاہیے، غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ ان میں شرعی خلاف ورزیوں کا اندیشہ رہتا ہے۔